سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچانک اس لڑکی کا خامد، جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ سپاہیوں کے تشدد کا نشانہ بنی ہے، لڑکی پر جھپٹ پڑا۔ اس کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں اس طرح پکڑا جس طرح چیتا یا شیر اپنے شکار میں پنجے گڑا کرتا ہے۔ اس نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھمایا اور زمین پر پٹک دیا۔ وہ پیٹھ کے بل گری تو اس کے خامد نے تلوار نکال لی، پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شاہ پر رکھ دی۔ سچ بتا ہندو کی بچی، اس نے دانت پیس کر کہا۔ این اس وقت الافی نے اپنی تلوار نکال لی اور دوسری دو لڑکیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سچ بولو گی تو زندہ رہو گی، اس نے دونوں لڑکیوں سے کہا۔ پھر وہ دوسروں سے مخاطب ہو کر بولا، تینوں کے بالوں کو رسیوں سے باندھو اور رسیاں گھوڑوں کے پیچھے باندھ دو۔ نہیں، ایک لڑکی کی سخت خوفزدہ آواز سنائی دی۔ میں ایسی موت نہیں سننا چاہتی، سچ سننا ہے تو مجھ سے سنو۔ ادھر وہ لڑکی جس کی شاہ پر اس کے خامد نے تلوار کی نوک رکھی ہوئی تھی بول پڑی۔ وہ بھی سچی بات بتانے پر آ گئی تھی۔ تینوں لڑکیوں نے جو حقیقت بیان کی وہ اس طرح تھی کہ ان تینوں کو راجہ داہر کی سگی بہن مائی رانی نے، جو اس کی بیوی بھی تھی، تیار کیا تھا کہ وہ 3 اربوں کے ساتھ شادی کر لیں اور ان پر چھا جائیں۔ یہ ان دونوں کا واقعہ ہے جب حجاز کا بھیجا ہوا دوسرا سالار بدیل بن تحفہ مارا گیا تھا اور راجہ داہر اس فکر میں پڑ گیا تھا کہ ان عرب سے زیادہ طاقتور فوج آئے گی۔ یہ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ داہر نے حارث کو رضامند کرنے کی کوشش کی تھی کہ عربوں نے حملہ کیا تو تمام باغی عرب ان کے خلاف لڑیں، لیکن الافی رضامند نہیں ہوا تھا۔ جب محمد بن قاسم کی فوج مکران میں پہنچ گئی اور داہر کو اس کی اطلاع ملی تھی تو اس کے وزیر بدہیمن نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ زمین دوز طریقے سے مسلمانوں کی فوج کو کمزور کر دے گا اور اس خطرے کو بھی ختم کر دے گا کہ مکران میں آباد عرب حجاج بن یوسف کی فوج کا ساتھ دیں گے۔ بدہیمن کو معلوم تھا کہ مائی رانی پہلے ہی یہ ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ ان تینوں لڑکیوں نے بتایا کہ وہ مائی رانی کی بھیجی ہوئی عورتوں سے ملتی رہتی تھیں اور یہ تینوں جب سیر سپاٹے کے بہانے کہیں باہر جاتی تھیں تو وہ دراصل مائی رانی کی بھیجی ہوئی کسی عورت سے ملنے جایا کرتی تھی۔ انہیں مائی رانی کی آخری ہدایت یہ ملی تھی کہ الافی نے عرب کی حملہ آور فوج کے ساتھ دوستی کر لی ہے، لہٰذا ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنی ہے۔ مائی رانی نے دشمنی پیدا کرنے کا یہ طریقہ بتایا تھا۔ ان کی قسمت کا فیصلہ ہمارا سردار حارث الافی کرے گا، ایک لڑکی کے خامد نے کہا۔ تینوں کو قتل کر دو، الافی نے کہا۔ تینوں لڑکیاں چیخنے چلانے لگیں۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ یہ کام انہوں نے خود نہیں کیا، ان سے کروایا گیا ہے۔ لیکن الافی نے ایک بار پھر کہا کہ ان کی جان بخشی نہیں کی جائے گی۔ رک جاؤ حارث الافی، محمد بن قاسم کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک طرف کھڑا خاموشی سے اپنے سراغ رساں سالار شعبان سقفی کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، انہیں بے گناہ سمجھو، میں داہر کو ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے سپاہی تمہیں گھوڑوں پر بٹھا کر کسی بستی میں چھوڑ آئیں گے۔ راجہ داہر سے کہنا کہ لڑائی میدان میں لڑی جاتی ہے اور لڑائی مرد لڑا کرتے ہیں، عورتوں کو نہ لڑاؤ، اور اسے یہ کہنا کہ اپنی سگی بہن کو بیوی بنانے والے کو آخر سزا ملنی ہی ہے۔ اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے کماندار سے کہا کہ وہ ان لڑکیوں کو الگ الگ گھوڑوں پر بٹھائے اور 2 سوار ساتھ بھیجے اور یہاں جو قریبی بستی ہے انہیں وہاں کے کسی سرکردہ آدمی کے حوالے کر آئے۔ اس طرح ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتے ہوتے رہ گئی، ورنہ ہندو ذہن نے مسلمانوں میں دشمنی پیدا کرنے کی بڑی پرکشش اور خوفناک کوشش کی تھی۔ اس دور میں ہندوستان ایک پر اسرار سرزمین تھی۔ ہندوستان کے شبدہ باز مشہور تھے، جہاں کے مدروں کے اندر ایک اور دنیا آباد تھی جو حسین بھی تھی اور بھیانک بھی۔
عربوں کا مذہب اور کلچر ہندو مت کے بالکل الٹ تھا۔ جب یہ دو متضاد کلچر باہم متصادم ہوئے تو بڑی ہی سنسنی خیز کہانیوں نے جنم لیا۔ محمد بن قاسم کو ابھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کا دشمن اس کے خلاف کیسے کیسے ہتھیار استعمال کر کے اسے شکست دینے کی کوشش کرے گا۔ محمد بن قاسم اربن بیلا پہنچا اور اس نے اگلی صبح دیبل کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ کیا وہ بدھ ابھی تک نہیں آیا؟ راجہ داہر نے غصے اور بےتابی سے پوچھا۔ آ رہا ہوگا مہاراج، اسے جواب ملا۔ نیرون اتنی دور تو نہیں کہ وہ 3 دنوں میں یہاں تک نہ پہنچ سکے، راجہ داہر نے کہا۔ عرب والوں کی اطاعت قبول کر کے وہ بھول گیا ہے کہ اسے ہم نے حاکم مقرر کیا ہے، ہم اسے حاکم سے بھکاری بھی بنا سکتے ہیں۔ داہر کو تفصیلی رپورٹ مل چکی تھی کہ عرب سے کتنی زیادہ فوج آئی اور کس قدر زیادہ ساز و سامان ساتھ لائی ہے۔ اب اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ کنز پور اور ارمن بیلا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور گزشتہ رات اسے مائی رانی نے بتایا تھا کہ اس نے جو 3 ہندو لڑکیاں باغی عربوں کے بستی میں بھیجی ہیں وہ واپس آ گئی ہیں اور یہ وار بیکار گیا ہے۔ اب اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ کنز پور اور ارمن بیلا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور گزشتہ رات اسے مائی رانی نے بتایا تھا کہ اس نے جو 3 ہندو لڑکیاں باغی عربوں کی بستی میں بھیجی تھیں وہ واپس آ گئی ہیں اور یہ وار بیکار گیا ہے۔ ان لڑکیوں کو محمد بن قاسم نے زندہ رہنے دیا اور انہیں ایک قریبی بستی میں بھیج دیا تھا۔ ان لڑکیوں نے بستی والوں سے کہا تھا کہ ان کا تعلق راج دربار سے ہے اور انہیں فوراً اروڑ پہنچایا جائے۔ انہیں تیز رفتار اونٹوں پر اروڑ روانہ کر دیا گیا تھا۔ 4 آدمی ان کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ وہ گزشتہ شام اروڑ پہنچی اور مائی رانی کو بتایا تھا کہ ان پر کیا بیتی ہے۔ مائی رانی رات کو ہی ان لڑکیوں کو راجہ داہر کے پاس لے گئی تھی اور داہر نے ان سے سارا واقعہ سنا تھا۔ مہاراج، ایک لڑکی نے کہا، ہم بے قصور ہیں، ہم نے اپنا کام کر دیا تھا، لیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ عرب کے لوگوں کی نظریں زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ ہم سمجھتی تھیں کہ مکران کے عرب جس طرح عربی فوج کے خلاف بھڑک اٹھے ہیں وہ اس چوکی کے عرب فوجیوں پر حملہ کر دیں گے، پھر ان میں اور عربی فوج میں ایسی دشمنی پیدا ہو جائے گی کہ الافی اپنے تمام قبیلے کے ساتھ مہاراج کا دایاں بازو بن جائے گا۔ لیکن عربی فوج کا سالار آ گیا، اس کے ساتھ بہت سے آدمی تھے۔ آگے جو کچھ ہوا وہ میں سن چکا ہوں۔ راجہ داہر نے کہا، کیا تجھے یقین ہے کہ تو نے عربوں کے سالار کو دیکھا ہے؟ یہ تو ہم تینوں نے پہلے ہی پتہ چلا لیا تھا کہ عرب سے جو فوج آئی ہے اس کے سالار کا کیا نام ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، ہمارے حامدوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کا نام محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم، داہر نے زیر لب کہا اور لڑکی سے پوچھا، کیا تم تینوں نے نام غلط تو نہیں سنا؟ نام حجاج بن یوسف تو نہیں؟ نہیں مہاراج، ایک لڑکی نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں مہاراج، دوسری لڑکی نے کہا، نام محمد بن قاسم ہے، حجاج بن یوسف نہیں۔ مہاراج، پہلی لڑکی نے کہا، وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے، ہم تینوں سے چھوٹا ہے، وہ تو کم سن لڑکا ہے مہاراج۔ دوسری لڑکی نے کہا، اور بہت ہی خوبصورت لڑکا ہے، اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ وہ سالار ہے، لیکن اس کے محافظ اس کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ جو کوئی بات کرتا سالار محترم کہہ کر بات کرتا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے حامدوں اور حرس الافی کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا اور حکم دیا کہ انہیں قریبی بستی میں چھوڑ آؤ۔ اس سے کوئی شک نہ رہا کہ یہی سالار ہے۔ راجہ داہر نے کہکا لگایا، سنا تھا حجاج بن یوسف دانش مند ہے۔ داہر نے کہا، لیکن احمق نکلا، تجربہ کار سالاروں کو ہمارے ہاتھوں مروا کر اس نے ایک بچے کو بیچ دیا ہے۔ وہ اس بچے کو کسی وجہ سے مروانا چاہتا ہے، یا اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ تجربہ کار سالاروں سے ہمیں شکست دے گا اور فتح کا صحرا اپنے کم سن بھتیجے کے سر باندھے گا۔ اس نے لڑکیوں سے پوچھا، رانی نے بتایا ہے کہ اس کم سن سپاہ سالار نے میرے لیے کوئی پیغام دیا ہے۔ تینوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے وہ مہاراج کے سامنے محمد بن قاسم کا پیغام زبان پر لانے سے ڈر رہی ہوں۔ پھر انہوں نے مائی رانی کی طرف دیکھا، مہاراج کو بتاؤ اس عربی سالار نے کیا پیغام دیا تھا؟ مائی رانی نے کہا، اس نے کہا ہے، ایک لڑکی رک رک کر بولی، راجہ داہر سے کہنا کہ لڑائی میدان میں لڑی جاتی ہے اور لڑائی مرد لڑا کرتے ہیں، عورتوں کو نہ لڑاؤ، اور اپنے راجہ سے کہنا کہ اپنی سگی بہن کو بیوی بنانے والے کو آخر سزا ملنی ہی ہے، اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کم عمر ہی نہیں، راجہ داہر نے کہا، وہ اوچھا بھی ہے۔ لڑکیوں کو باہر بھیج کر داہر نے مائی رانی سے پوچھا کہ ان لڑکیوں کا اب کیا بنے گا، یہ اب کسی ہندو کے قابل نہیں رہی۔ مائی رانی نے کہا، یہ مسلمانوں کی بیویاں رہ چکی ہیں، انہیں مندر کی واسیاں بھی نہیں بنایا جا سکتا، میں نے ان کے برتن الگ کر دیے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھوں گی، انہیں میں نے بھیجا تھا، میں ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی، یہ نہ بھولنا کہ یہ ناپاک لڑکیاں ہمارے راج کے لیے منحوس ثابت ہوں گی۔ راجہ داہر نے کہا،
انہیں زیادہ دن اپنے پاس نہ رکھنا۔